اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے آداب اور اعمال۔ حضرت عمرو بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، عمرو بن مرہ، میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ کر بیت اللہ کا حج کریں، اور 12 مہینوں میں سے ایک ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہوگی۔ امر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں جہنم کی ہولناکیوں سے امن عطا فرمائے گا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ جو حلال و حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لایا۔ اگر یہ بات بہت سی قوموں کو ناگوار گزرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا، عمرو تمہیں مرحبا ہو۔ پھر حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرما دیں، جیسے آپ کے ذریعہ سے مجھے فضل فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرما دیں۔ جیسے آپ کے ذریعہ سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور یہ ہدایات دے کر دیں کہ نرمی سے پیش آنا، صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بد خلقی سے پیش نہ آنا، تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا ہوں اور میں نے کہا، بنی رفاعہ جوہینہ کے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ کر بیت اللہ کا حج کرو، اور 12 مہینوں میں سے ایک ماہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھو۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی، اور جو نہیں مانے گا
اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ قبیلہ جہینہ والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی۔ مثلا دوسرے قبیلہ والے دو بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، اور ادب و عظمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے تھے، اور تم یہ غلط کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیجے ہوئے رسول کی بات مان لو، جن کا تعلق بنی لوئی بن غالب قبیلہ سے ہے، تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت پالو گے۔ تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسلام میں پہل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ان کی دعوت پر ایک آدمی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اللہ، بھائیو، دوستو اور میری عزیز ساتھیوں، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی پرستش پوجا نہ کریں میرے دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد